یا اس میں سے بعض بات کہو بعض نہ کہو تمہاری مرضی، میں اتنا کہتا ہوں لا یستجرینکم الشیطان، بس دیکھنا کہیں شیطان تمہیں اتنا جری نہ بنا دے کہ کوئی ایسی بات کر دو جو غلط ہو۔ حضور چاہتے تھے توحید کا عقیدہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھا رہے، بنا رہے۔ انہوں نے کہا آپ ہمارے سید ہیں، سرکار نے کیا فرمایا؟ سید اللہ ہے۔ اب اس کے تحت یہ سنن ابو داؤد کی روایت، وہ کہہ رہے ہیں آپ ہمارے سید ہیں، سرکار کہتے ہیں سید اللہ ہے۔ اب ہمارے سامنے کوئی اٹھا کے یہ حدیث رکھ دے، دیکھو حضور نے منع کر دیا، کوئی حضور کو اپنا سید نہ کہے، کیا منع؟ حدیث تو ہے نا، آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ سید سے تو منع کر دیا سرکار نے۔ بھئی ایک وقت تھا سید کا لفظ اس کے معنی ہے، سید کا ایک مطلب ہے سردار، سید کا ایک مطلب ہے آقا، سید کا ایک مطلب ہے وہ ہستی کہ ساری دنیا اپنی حاجتوں کے لیے جس کی طرف جائے اور لپکے اور کہے التجائے کر کے ہماری التجاؤں کو پورا کر، وہ ہستی جو کائنات کی التجائے پوری کرنے والی ہو اسے بھی سید کہتے ہیں۔ اب سید کا معنی تھا، سید کے دو معنی تھے، چونکہ ابھی معنی کا فرق سارے لوگوں کو پتا نہیں تھا، اس لیے جب لوگوں نے حضور کو کہا انت سیدنا، آپ ہمارے سید ہیں، تو سرکار نے یہ سوچتے ہوئے کہ ابھی معنی کا فرق ان کے ذہنوں میں نہیں ہے، کیا فرمایا؟ سید۔ لیکن جب لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھ جائے گا کہ اللہ التجائے پوری کرتا ہے اس لیے سید ہے، محمد التجائے پوری کرواتے ہیں اس لیے سید ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان عظمت مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ دو فرق ہیں، ایک وہ ذات جو خود التجائے پوری کر رہی ہے سید، اور دوسرا سید کون؟ جو ہر ایک کی التجا اس کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے اور وہاں سے پوری کرواتا ہے، وہ بھی سید ہے۔ جو مخلوق کی شفاعت کرتا ہے اور رب سے بخشواتا ہے وہ بھی سید ہے۔ اب جب لوگوں کے ذہنوں میں سید کا معنی واضح ہو گیا تو پھر انہی لوگوں کے مجمع میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، انا سید ولد آدم، آدم کی جتنی اولاد ہے سب کا سید میں محمد ہوں۔ پہلے کیا کہا تھا؟ سید، اب کیا فرمایا ہے؟ آدم کی ساری اولاد کا سید۔ تو فرق کہاں رہا؟ فرق کہاں رہا؟ شروع میں چونکہ سب کے ذہنوں میں لفظوں کے معنی واضح نہیں تھے، اس لیے وہاں ونڈ کرنے کے لیے ابھی ایسا نہ کہو، ابھی ایسا نہ کہو، لیکن جب لوگ حضور کے پاس بیٹھے مطلب سمجھ میں آ گئے تو اب وہی لفظ تھے سرکار اپنے بارے میں فرما رہے تھے۔ تربیت کا انداز ہے، سرکار آغاز میں جن چیزوں کو روک رہے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے، اب مثال نہیں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، چھوٹا بیٹا ہے آپ کا اور وہ آپ سے سواری مانگتا ہے موٹر سائیکل، آپ سمجھتے ہیں ابھی یہ چلا نہیں لے کے دیتے تو تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہی جب چلانے کے قابل ہو جائے ہم اپنے شوق سے اسے لے کے دیتے ہیں کہ اب یہ چلا سکتا ہے۔ جب تک لفظوں کا فرق پتہ نہیں تھا، معنی کا فرق پتہ نہیں تھا تو منع کر دیا کوئی اپنے آقا کو مولا نہ کہے، اور جب معنی کا فرق سمجھ میں آ گیا تو پھر فرمایا تھا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان عظمت مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ میں نے 3 مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ہمارے سامنے جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ دوسرا پہلے والی حدیثیں اٹھا کے سامنے رکھتا ہے۔ ہم کہتے ہیں حدیث تو ہے پھر
پھر اس کا انکار کیسے کریں؟ ہمیں نہیں پتا کہ وہ فرق زمانے کا تھا، فرق وقت کا تھا، فرق لفظوں کو سمجھنے کا تھا۔ سرکار نے ایک چیز سے پہلے منع فرمایا، کسی دوسرے وقت میں جب لوگوں کو سمجھ آ گئی وہی چیز جائز کرتا۔ آپ کو بات اتنی سمجھ میں آ گئی تو میں ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ یہ تربیت کا انداز ہے اور میں کہیں لے کے جانا چاہتا ہوں جو سرکار نے اختیار فرمایا۔ نماز پڑھتے تھے صحابہ، حضور کے پیچھے پڑھتے تھے، آپس میں باتیں کرتے تھے نماز کے اندر، نماز کے دوران آپس میں گفتگو جاری تھی۔ بخاری شریف کے اندر حدیث، حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں لَنَتَكَلَّمُ إِن كُنَّا لَنَتَكَلَّمُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِي، حضور کی موجودگی تھی، سرکار کا زمانہ تھا، ہم نماز میں آپس میں باتیں کیا کرتے تھے۔ پڑھ نماز رہے ہیں اور ساتھ باتیں بھی جاری۔ یکلم احدنا صاحبہ بحاجتہ، اگر کسی کو کوئی کام ہوتا نماز میں ہوتا، وہ اپنے ساتھی کو کام کہہ رہا ہوتا نماز کے اندر، یار ذرا پانی کا گلاس لانا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یار ذرا فلانا کام کر کے آ جانا۔ یہ میں مثال دے رہا کیونکہ حدیث کے لفظ کیا ہیں؟ نماز کے اندر ہم باتیں کرتے ہیں، تو یہی طریقہ ہوگا نا۔ ادھر وہ کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، اسے روک کر، اسے کوئی ضرورت پیش آ گئی، ساتھی کو بلائے گا۔ صحابی زید بن ارقم کہتے ہیں ہم نماز میں آپس میں باتیں کر لیا کرتے تھے، کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی ساتھی کو کہہ دیا کرتا تھا، پھر آیت نازل ہو گئی، حتی نزلت، آیت نازل ہو گئی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ آیت میں آخری حصہ تھا قوموا للہ قانتین، جب اللہ کی بارگاہ میں آتے ہو تو ادب سے رہا کرو۔ کیا؟ ادب سے رہا کرو۔ بھئی مجھے بتائیے، جب یہ نماز پڑھتے تھے کسے دیکھ کر پڑھتے تھے؟ سرکار تو سامنے تھے۔ جب یہ باتیں کرتے تھے کس کی موجودگی میں کرتے تھے؟ سرکار تو سامنے تھے، منع نہیں کیا، کیونکہ ابھی نئے اسلام میں آئے تھے، ابھی پورے آداب کا پتہ نہیں تھا، اس لیے ابھی منع نہیں کیا۔ اب وقت آیا، ان کو سمجھایا ادب سے رہا کرو۔ اب باتیں بند ہو گئی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کے نازل ہونے کے بعد لوگوں کو حکم دیا، اب خاموشی بھئی، اب باتیں نہیں ہوں گی، خاموشی سے نماز پڑھا کرو۔ لیکن نماز میں کلام بند ہوا، سلام کا جواب ابھی بھی دیا جاتا تھا۔ نماز پڑھ رہا ہے کوئی، سلام کرنے والا سلام کرتا ہے، آگے سے جواب دینے والا جواب دیتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بخاری شریف کے اندر، آپ کہتے ہیں ہم حضور کو سلام کیا کرتے تھے، کُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، حضور نماز پڑھ رہے ہوتے تھے، ہم حضور کو سلام کیا کرتے تھے، فَيَرُدُّ عَلَيْنَا، حضور ہمیں سلام کا جواب دیا کرتے تھے۔ کس حالت میں؟ نماز کی حالت ہے، اور سرکار کو سلام ہوا، سرکار سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں حتی رجعنا من عند النجاشی، پھر جب ہم حبشہ گئے تھے نجاشی کے پاس، وہاں سے جب واپس آئے، اب واپس آ کے دیکھا سرکار نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے سلام کیا، فلم یرد علینا، اب حضور نے ہمارے سلام کا جواب نہیں دیا۔ نماز سے فارغ ہوئے، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم آپ کو سلام کیا کرتے تھے، آپ تو نماز میں جواب دیا کرتے تھے، آج آپ نے جواب نہیں دیا۔ فرمایا ان فی الصلاۃ شغلا، نماز میں اپنی ایک مشغولیت ہوتی ہے، اس میں سلام کا جواب نہیں دیا جاتا۔ بند کر دیا، پہلے بند۔ آپ دیکھ رہے ہیں طریقہ کار کیا آ رہا ہے، ایک وقت میں ایک چیز جائز، اگلے وقت میں وہ چیز بند۔ پہلے بات و کلام کو بند کیا، سلام
باقی تھا، پھر سلام کو باقی رکھا، سلام کو بند کر دیا، اب سلام بھی ختم۔